لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ سے مل عزیزان محترم، سورہ واقعہ کا یہ حصہ 3-4 آیتوں کے ذریعے سے اس مختصر مدت میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ایفیکٹس آف سنس کے طور کے اوپر اثرات گناہ کے عنوان سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ یہ رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے دوبارہ آپ حضرات کے درمیان گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اس طرح سے ایک اور ہم کو موقع مل گیا، لہٰذا میں نے کوشش کی کہ اپنا موضوع کسی ایسے عنوان کو قرار دوں کہ جس کے ذریعے سے وہ سوالات، وہ شبہات اور وہ باتیں کہ جو یہاں کے دوستوں نے، یہاں کے بزرگان نے، یہاں کے جوانوں نے فون کے ذریعے یا شخصی نشست کے درمیان کسی عنوان سے ہم سے پوچھے تھے، اور یہ کہا تھا کہ ان کے جوابات اگر مجلس میں عرض کر دیں تو بہتر ہوگا، لیکن چونکہ ان ایام ازاں میں ہمارے لیے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ضروری تھا، لہٰذا ان سوالات کے جواب ممکن نہ ہو سکے۔ میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان شبہات کو
ان مجالس اعزاء میں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے کیا درجہ رکھا ہے، اور یہ انسان کہ جو پروردگار عالم کی نگاہ میں محترم اور مقدس ہے، اگر اس انسان کے قدم لڑکھڑا جائیں، اگر اس انسان کے قدم لغزش کر جائیں تو پھر اس کی زندگی پر کون سے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بالکل فیکٹ ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک ہم کو گناہوں کے اثرات نہ پتہ چل جائیں تب تک ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ دو انسانوں کی مثال لے لیجئے، یہ دونوں انسان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تجربہ بھی کیا گیا، وہ تجربہ بعد میں عرض کروں گا، پہلے وہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر ان دو انسانوں کے سامنے آپ گلاس میں پانی رکھ دیجئے اور اس پانی میں آپ زہر ملا دیجئے، تو جس انسان کو اور ان دونوں کو میں سے کسی ایک کو بتا دیجئے کہ اس میں زہر ہے، تو جس کو پتا ہے وہ تو ہرگز ہاتھ نہیں لگائے گا، اور جس کو پتا نہیں ہے وہ ہاتھ لگا کے اس کو پی لے گا۔ تو اس نے کہ جس کو پتا تھا کیوں نہیں پیا؟ اس لیے نہیں پیا کہ اس کو اس کے انجام کا علم تھا۔ اور آپ کی خدمت ایک جملہ اور عرض کروں، اگر اس کو صرف یہ شبہ ہو جاتا کہ اس میں زہر ہے، یقین نہیں ہے، اگر شبہ بھی ہو جاتا کہ اس میں زہر ہے تو وہ آپ اس کو لاکھ روپے بھی دیتے وہ اس کو ہاتھ نہ لگاتا، اس لیے کہ میں شبہے میں لاکھ روپے لینے کے لیے اپنی زندگی کو تو داؤں پہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ خود کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن جو گناہوں میں پڑ گیا اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو اس کو علم نہیں تھا یا پھر انجام کا یقین نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ آزمایا گیا ہے، ملتا ہے کتابوں میں کہ بجلی کے تار کو دو آدمیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ اس بجلی کے تار کو ایک سرا الیکٹرسٹی کے بورڈ سے لگا ہوا ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، کہ دوسرا سرا جو ننگا ہے جو کھلا ہوا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ان دونوں آدمیوں کو یہ بتا دیا گیا کہ جب بزر بجے گا، جیسے ہی گھنٹی بجے گی اس تار کے اندر کرنٹ دوڑنے لگے گا، آپ سنیں گے۔ ان دو آدمیوں میں سے تقریباً 5-6 آدمی تھے، ان دو آدمیوں نے جیسے ہی گھنٹی بجی فوراً تار چھوڑ دیا، جبکہ اس گھنٹی کے بجنے اور تار میں کرنٹ کے دوڑنے میں کوئی رشتہ تھا ہی نہیں اور کرنٹ دوڑا ہی نہیں تھا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے کہیں جو بات کہی ہے اگر واقعاً کرنٹ دوڑ گیا، توجہ فرما رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تو انسان کے ساتھ یہی صورتحال ہے۔ ہم بہت سے گناہ صرف اس لیے کر جاتے ہیں کہ ہم کو اس کے انجام کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے، اور ہم میں سے بعض ایسے بھی برادران بزرگان جوان ہیں کہ جن کا تصور یہ ہے کہ اگر گناہ کر بھی لیا تو آخر عذاب تو وہاں آنے والا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے گا، وہاں کے مسائل وہاں دیکھے جائیں گے۔ اگر ہم بمبئی شہر میں ہیں اور جب اپنے وطن واپس جائیں گے تو ہم کو مشکلات ہونے والی ہے، تو کم از کم بمبئی میں تو عیش کر لیا جائے۔ یہ کیا مشکل کہ بھائی وہاں کے مشکلات کے مد نظر یہاں مشکلات برداشت کی جائے؟ نہیں بھائی، ہم ایک جگہ آرام اٹھانے کے لیے تیار ہیں، وہاں کے مسائل دیکھ لیے جائیں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ بھول گیا کہ گناہوں کے اثرات دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کا رشتہ آخرت سے ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جب آخرت کے میدان اور محشر کے میدان میں پہنچیں گے دیکھ لیا جائے گا، لیکن وہ گناہ کہ جن کو زمین پر انجام دیا ہے اور جن کی سزا زمین ہی پر ملنے والی ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان 5 مجلسوں کے سلسلے میں آپ کی خدمات عالیہ میں ان گناہوں کا تذکرہ کروں کہ جو گناہ قبر کے اندر نہیں، جو گناہ قبر کے بعد نہیں، جو گناہ محشر کے میدان میں نہیں، بلکہ قبر سے پہلے انسان کے لیے نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے کہ یقینی طور کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے قبر میں مشکلات اٹھانی ہے، جو بھی گناہ کریں گے آخرت میں عذاب اٹھانا ہے۔ لیکن جو ہم سے سوال کیا گیا تھا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں سوالات ہی کے جوابات کے ضمن میں ساری باتیں عرض کر رہا ہوں،
میں کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ گناہوں کے دنیا میں کیا اثرات ہیں، اس لیے کہ اگر ہم کو پتا چل جائے گا کہ دنیا میں کیا اثرات ہیں تو خود بخود ہم اس سے بچنے لگ جائیں گے، جس طرح سے ابھی ہم نے مثال دیا کہ انسان زہر سے خود کو بچاتا ہے۔ میں نے اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ گناہوں کے اثرات دنیا میں کیا ہیں، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، اور ساتھ میں اگر موقع مل گیا تو یہ بھی عرض کروں گا کہ گناہوں کے اثرات سے خود کو بچایا کیسے جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ گناہ کے یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ صرف گناہگار کو عذاب ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ سب سے زیادہ مشکل میں وہ انسان ہے کہ جس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے۔ لیجئے، ابھی تک تو ہم سنتے آئے تھے کہ گناہگار سب سے زیادہ مشکلات میں ہے، روایتوں میں ہے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ اس سے بڑا مشکلات میں گرفتار ہونے والا ہے۔ کیوں؟ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا گناہ دیکھنے والا کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور کیجئے کہ بہت سے ایسے حرام کام ہیں کہ جن حرام کام کو کرنے والے تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، ہم کو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا ان کو کیوں زیادہ مشکل ہے جو دیکھ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مشکل یہ ہے جو گناہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بول دیں، توجہ فرمائیں آپ، اگر بولیں گے تو گناہگاروں کا حملہ ہوگا۔ ہوتا بھی ہے، آپ کسی بس میں چلے جائیں یہاں شراب پی جا رہی ہے، آپ نے کہا میں اس سے کیا مطلب، میں شراب خود تھوڑی نہیں پی رہا ہوں۔ اگر اس بس میں آپ کھڑے ہو کر مائک لے کے اعلان شروع کر دیجئے شراب حرام ہے، شراب کا یہ نقصان، شراب کا وہ نقصان، تو یقین جانیے آپ اس بس میں سے صحیح و سالم باہر نہیں آ پائیں گے۔ اسی لیے اسلام نے حرام قرار دیا کہ جس بس میں شراب پی جا رہی ہو وہاں پر ٹھہرنا بھی حرام ہے، وہاں پر رکنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ وہ بزم ہے کہ جس بزم میں اب تمہاری بات سنی نہیں جائے گی۔ توجہ فرمانے، آپ کے اذہان میرے ساتھ رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کا اثر صرف خود گناہ کرنے والے پر نہیں ہے بلکہ گناہ دیکھنے والے پر۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ زیادہ مشکلات میں ہے۔ مولا وہ کیوں مشکلات میں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھ کر بول پڑے گا تو گناہگاروں کا حملہ، دیکھ کر خاموش رہ جائے گا تو گناہ میں شریک قرار پائے گا، دیکھنے کے بعد میں ذکر کرے گا تو غیبت کا گناہگار ہو جائے گا۔ اس بنا پر کوشش، مولا فرمائے اس بنا پر کوشش کرو کہ اگر کسی جگہ پر گناہ ہو رہا ہے تو یا تو تمہاری بات کا وہاں پر اثر ہو تب بولو، ورنہ وہاں سے ہٹ جانا، ورنہ گناہگاروں میں یا شریک ہو جاؤ گے یا خود گناہگار ہو جاؤ گے۔ درود بھیج دیں محمد ایک دفعہ اس سے بہتر درود بھیج دیں۔ دیکھیے اس چیز کو اپنے اذہان عالیہ میں اچھی طرح سے محفوظ کر لیجئے گا کہ پروردگار عالم نے یہ زندگی ہم کو بطور امانت دی ہے، اور جس چیز کو امانت کے طور پر دیا جاتا ہے اس چیز کو اسی طرح استعمال کرنا ہوتا ہے جس طرح سے امانت دینے والے نے کہا ہے۔ میں آپ کو 100 روپے دوں اور اس کے ساتھ میں شرط لگا دوں کہ دیکھیے 100 روپے میں سے 50 روپے آپ کہیں چندہ دے دیے گا مجلس اعضاء کے لیے، 25 روپے مثال کے طور پر کسی مسجد میں لگا دیجیے گا، 25 روپے محفوظ رکھیے گا، میں آپ سے واپس لے لوں گا۔ اب آپ کو کیا اختیار ہے؟ اب آپ وہاں پر اجتہاد فرمائیں کہ 75 روپے تو خرچ کرنے کی اجازت دی ہے نا، تو ہم 75 روپے مجلس اور مسجد کے بجائے کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں۔ 75 کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا 25 کے بارے میں کہ بھئی 25 واپس کیا نہیں واپس کیا نہیں۔ جتنی اس نے امانت دی ہے اور جتنی اجازت دی ہے ہم کو وہی کام کرنا ہے۔ تو یہ روح، یہ جسم ہماری خود کی نہیں ہے، ہماری خود کی محنت سے عطا نہیں کی گئی ہے۔ تو اب جب ہماری خود کی محنت کی بنا پر نہ یہ روح ہمارے پاس آئی ہے نہ جسم ہمارے پاس آیا ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ روح اور جسم کو وہیں استعمال کیا جائے جہاں امانت دینے والے پروردگار نے کہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ چیز آپ کے حوالے کر دی گئی ہوتی، مثلا ہم 100 روپے آپ کو دے کر کہہ دیں کہ ٹھیک ہے 100 روپے یہ آپ کے، آپ جانیے آپ کا کام جانے، ہم سے مطلب نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ بعد میں پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے کہ 10 روپے کہاں خرچ کیے، وہ 20 روپے کہاں لگائیے، 30 روپے کہاں یوز کر لیے، 50 روپے کہاں گئے، یہ پوچھنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن اگر بعد میں پوچھا جا رہا ہے،
اس کے معنی یہ ہے کہ وہ 100 روپے جو آپ کو دیے گئے تھے وہ امانت تھے، خرچ کرنے کا اجازت نہیں تھی۔ اب آئیے میدان محشر میں جب دوبارہ بارگاہ رب العزت میں واپس پہنچیں گے تو پوچھا جائے گا ہاتھ کہاں استعمال کیا، آنکھ کو کہاں یوز کیا، زبان کو کہاں پر استعمال کیا، پیروں کے ذریعے سے کہاں پہ گئے تھے، تم نے اپنی ناک کے ذریعے سے کیا سونگھا، کان کے ذریعے سے کیا سنا۔ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ملکیت نہیں ہے، پروردگار عالم کی امانت ہے۔ اسی لیے میدان محشر میں اب اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ ان ساری چیزوں کو تم نے کہاں استعمال کیا۔ بیچ میں بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، اور شاید اس کے ضمن میں ایک سوال کا جواب بھی ممکن ہے آپ کو مل جائے۔ آپ محسوس کریں خداوند کریم نے آپ کو 2 چیزیں عطا کی، ایک آپ کی روح ہے، ایک آپ کا جسم ہے، اور دونوں کو بھوک لگتی ہے۔ آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ جب آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس صورت میں ذرا اپنی کیفیت کا اندازہ اور احساس کریں۔ جب آپ کی بھوک شدید ہو اور نوبت یہ ہے کہ گھر میں کھانا بھی تیار نہیں ہے، اب اپنی ذرا صورتحال کا ذرا آپ مطالعہ فرمائیں، کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گھر کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہے، پتا ہے کہ کھانا 1 گھنٹہ لیٹ ملنے والا ہے، اب اگر کہیں نمک پارا رکھا ہے تو اس کو کھائے لے رہے ہیں، کہیں فرسان رکھا ہے تو اس کو کھائے لے رہے ہیں، کہیں فریج کے اندر مٹھائی رکھی ہے نکال کے کھائے، یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ پیٹ کی بھوک مجبور کیے ہیں، جو کچھ بھی مل جائے پیٹ کے اندر چلا جائے۔ تو جب انسان کے جسم کے اندر بھوک ہوتی ہے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر انسان سے صبر نہیں ہوتا، انسان کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اس انسان کی روح کے لیے جب اس کو بھوک محسوس ہو تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ آپ نے جسم بھوکا تھا، نوڈلز کھلا دیے، وہ سکون پا گیا آپ کا جسم، اس لیے جلدی بن جاتا نا نوڈلز، آپ نے اس کو بنا کے کھلا دیا، وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ کے بازار سے سینڈوچ لے کر آ گئے، جلدی سے اس کو کھا لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب جب یہی آپ کی روح بھوک محسوس کر رہی ہے تو اب اس روح جسمانی کے لیے کچھ چاہیے، اس لیے کہ اب عام حالات تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ کے اندر جو چیز ڈالی وہ آپ کی روح کو بھی مل گئی، یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ اس روح کے لیے بھی کچھ غذا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، آپ کو جب بھوک لگی تھی جسم کی تو اس جسمانی بھوک کے لیے آپ کو کھانا تیار کرنے سے پہلے را مٹیریل چاہیے تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب تک وہ را مٹیریل آپ کے پاس نہ ہو تب تک کوئی چیز بن کر آپ کے پیٹ کے پاس نہیں جا سکتی۔ آپ کے پاس خالی چاول ہوگا تب تو چاول پکے گا، آپ کے پاس آٹا ہوگا تب تو روٹی پکے گی، آپ کے پاس سبزی رکھی ہوگی تب تو کٹ کے پاک کرنے کے بعد وہ بنائی جائے گی، آپ کے پیٹ میں پہنچے گی۔ یعنی کچھ چیزیں پہلے سے ہوں جو را مٹیریل کا کام کریں اور اس کے بعد آپ کے پیٹ میں غذا جائے۔ یہی صورتحال روح کے ساتھ بھی ہے۔ روح کی غذا کے لیے کچھ چیزیں چاہیے جو بنیاد قرار پائیں گی، اور کچھ چیزیں وہ ہوں گی کہ جو اس بنیاد سے آگے بڑھ کر آپ کی روح کے حوالے کی جائیں گی۔ روایتوں نے بتایا کہ تمہاری روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو چیز بیس بنتی ہے وہ تمہارے عقائد ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ عقائد ہوتے ہیں جو تمہاری روح کے لیے بیس بنتے ہیں، اور جب عقائد پختہ ہو جاتے ہیں تو جس طرح سے سامنے رکھی ہوئی چیز کو بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ غور کیجئے، سامنے اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور سامنے مثال کے طور کے اوپر آپ کے چاول رکھا ہوا ہے، آپ بنائیں گے جلدی سے اس کو کھا لیں گے، تو اگر را مٹیریل ہے تو پھر کھانا بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی طرح سے اگر روح کو بھوک بھی لگی، پوری توجہ رہے، اگر روح کے اندر بھوک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد، اس کی بیس کے طور پر عقائد بھی پختہ ہے، تو پھر اب نماز پڑھنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ اس کی بیس مضبوط ہو چکی ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اگر کوئی انسان سامنے رکھے ہوئے کھانے کو نہیں کھا رہا ہے تو 2 ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو بھوک نہیں لگی ہے یا پھر اس کھانے کی بنیاد خراب ہو چکی ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ کھانا تو ہے لیکن 4 دن پرانا ہے، خراب ہو چکا ہے. بھوک ہے لیکن کھانا خراب ہے، کیسے کھائیں؟ کیا الٹا ہو سکتا ہے؟ کھانا بالکل صحیح رکھا ہے لیکن کیا کرے، بھوک نہیں لگی ہے. تو اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر یہ نہ کہیے نماز میں کمی ہے، بلکہ یہ مانیے کہ یا تو اس کی روح میں بھوک نہیں ہے یا پھر اس کی بنیاد کمزور ہے. درود بھیج محمد وآل محمد. اگر انسان کی بنیاد مضبوط ہے، عقائد اس کے قوی ہیں، تو پھر اس کے قدم رکیں گے نہیں، اس کا مزاج ٹھہرنے نہیں دے گا. جہاں انسان کو بھوک لگی قدم خود کھینچ کے اس کو بارگاہ رب العزت ملے گا. خود انسان ہے جو کھینچتا ہوا چلا آ رہا ہے. اور آپ رکھیے گا، یہ مثال کئی دفعہ میں دے چکا ہوں لیکن پھر آج میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. اگر مثال کے طور کے اوپر آپ کو کہیں سفر پہ نکلنا ہے، الطاف بھائی کو بمبئی سے سفر پہ جانا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر ناگپور جا رہے ہیں اپنے ایک دوست کے پاس. اب کیا صورتحال ہے؟ ٹرین کا ٹکٹ ہاتھ میں آ چکا ہے، ودربھا ٹرین ہے بظاہر، یہ اسکیم کی کوئی ٹرین ہے، اس ٹرین کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے، یہ نکلنا چاہتے ہیں. اب صورتحال کیا ہے؟ اس اپنے دوست کو بار بار فون کر رہے ہیں، دیکھو میں گھر سے نکل چکا ہوں، دیکھو میں ٹرین میں سوار ہونے جا رہا ہوں، دیکھو ٹرین چل چکی ہے. یہ سب کیوں خبر دے رہے ہیں؟ اس لیے خبر دے رہے ہیں کہ جب میں ناگپور اسٹیشن پہ اتروں تو تم وہاں مجھ کو لینے آ جانا. اس لیے کہ اس وادی میں، اس شہر میں میں نیا ہوں، اگر تم نہ ہوگے تو میں جاؤں گا کہاں؟ اگر تم نہ ہوگے تو میں کس سے رستہ پوچھوں گا، کیا کروں گا؟ پوری توجہ رہے. تو اگر 10-12 گھنٹے کے سفر پہ بھی آپ نکلتے ہیں تو جہاں جانا ہے وہاں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن تصور کریں آپ، اگر برعکس ہو جائے، ناگپور شہر میں جس دوست کے وہاں جا رہے ہیں تو اس سے جھگڑا چل رہا ہے، اب بتائیے آپ کس کو فون کیجئے گا؟ یعنی جس منزل کی طرف آپ رواں دواں ہیں، اس منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے پاس جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. عزیزوں دوستوں، یہ 12 گھنٹے کا سفر تھا کہ جس کے لیے آپ نے اپنی منزل کے اوپر موجود اپنے دوست سے رابطہ برقرار رکھا. ذرا سوچئے، ایک اور منزل ہے کہ جس منزل کی طرف آپ کو جانا ہے، اور اس منزل کے لیے آپ کو یہ پتا تھا کہ ودربھا ٹرین مثلا صبح 7 بجے ویٹی سے چھوٹتی ہے، آپ کو پتا تھا. لیکن ذرا انصاف سے بتائیے کہ جو آپ کو پتا تھا تب تو رات بھر آپ نے جاگ کر گزاری. 7 بجے صبح ٹرین کو چھوٹنا ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ کو اندھیری سے نکلنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب اندھیری سے کوشش یہ ہے کہ 5 بجے کی ٹرین پکڑ کر لوکل آپ پہنچ جائیں، اس لیے کہ 7 بجے کی ٹرین ہے، اب 5 بجے نکلنا ہے تو 4 بجے اٹھنا ہوگا. اب 4 بجے کے چکر میں 12 بجے لیٹے تھے، نیند ہی نہ آئی، تو رات بھر بے چینی سے گزارا 7 بجے کے سفر کے لیے. لیکن ذرا سوچئے کہ اگر ایک ایسی منزل کی طرف جانا ہے جہاں پر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرین کب چھوٹنے والی ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کس موقع کے اوپر منزل پر پہنچیں گے. یہاں پتا تھا کہ ٹرین کب چھوٹے گی، کب کہاں پہنچے گی، کب کس منزل پہ پہنچے گی اور کب ناگپور پہنچے گی. لیکن صورتحال دوسری ہے یہاں کے اوپر، نہ پتا ہے کہ ٹرین کب چلے گی، نہ پتا ہے کہ کب اس بارگاہ میں پہنچے گی. تو اب جب پتا ہوتا ہے تو پھر انسان وقت آنے سے پہلے رابطہ کرتا ہے. 7 بجے ٹرین چھوٹنے والی تھی، آپ نے 6 بجے سے فون کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اب آپ ناگپور پہنچیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ کس وقت ٹرین چھوٹ رہی ہے، کس وقت پہنچ رہی ہے. اور اسی لیے اس طرف بھی اگر مثلا 7 بجے شام کو پہنچنے والی ہے تو آپ نے 6 بجے سے فون کر دیا کہ بھائی تم اپنے گھر سے نکلے یا نہیں نکلے. 6:30 بجے پھر پوچھا کہ تم اسٹیشن پہنچ رہے ہو کہ نہیں پہنچ رہے ہو. 6:45 پہ پھر فون کیا کہ بھائی میں اسٹیشن پہنچا، تم پہنچ چکے ہو کہ نہیں. تو انسان کوشش کرتا ہے کہ پوری طرح سے اپنے رابطے کو برقرار رکھے، جبکہ اس کو منزل کا بھی علم ہے، ٹائم کا بھی پتا ہے، ٹرین چھوٹنے کی بھی خبر ہے. لیکن اگر ایک ایسا سفر ہو کہ جس سفر میں یہ پتا ہی نہیں کہ ٹرین کب چھوٹے گی، معلوم ہی نہیں کہ کب پہنچے گی، تو پھر اب ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ 7 بجے صبح سے پہلے فون کرنا شروع کرو، بلکہ ہمیشہ رابطہ برقرار رکھو، نہ جانے کب ٹرین چھوٹنے کا ٹائم آ جائے. اور اسی لیے روایتوں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر شکر کرو، خدا را تو نے ظہر کی نماز کا وقت دے دیا،
صبح سے دوپہر تک زندگی دے دی، مغربین میں پھر سر رکھ کے کہو خدارا تو نے دوپہر کے بعد شام تک کی زندگی دے دی۔ یہ 5 بار مسلسل فون کرتے رہو کہ اگر بیچ میں کبھی موت آ جائے تو تمہارا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ درود بیت محمد وآل محمد۔ آپ محسوس فرمائیں یہ جو 5 وقت کی نمازیں قرار دی گئی ان کی وجہ یہی ہے کہ رابطہ تمہارا رہے، نہ جانے کب تم کو تمہارا بلاوا آ جائے، نہ جانے کب تم پہنچنے والے ہو، اور جب تم خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہو تمہاری موت یقینی ہے، تب تم یہ بتاؤ کہ اپنی اس موت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے۔ اب یہ تصور نہ پیدا ہو کہ میں نے اپنا موضوع تبدیل کر دیا ہے، میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ نہیں، ہم سب جا رہے ہیں موت کی طرف، لیکن موضوع موت کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ لیکن یہ توجہ رہے کہ یہ نماز اپنی اس عظمت کے ساتھ، اپنی اس بلندی کے ساتھ، صورتحال یہ ہے کہ ہر نماز پر یہ انسان ٹیلی فون ملا رہا ہے اپنے پروردگار سے، اپنے رابطے کو قوی کر رہا ہے۔ بیچ میں جملہ عرض کرنے کو دل چاہ رہا ہے، نماز کے لیے خشوع کی بڑی تاکید ہے۔ یہ بھی سوال تھا مجھ سے کہ نماز کے لیے خشوع کیوں اتنا زیادہ رکھا گیا ہے؟ بقیہ عبادات میں خشوع نہیں ہے، مثلا روزے کے لیے خشوع کی شرط نہیں ہے، حج کے لیے اس طرح سے خشوع کی شرط نہیں ہے جس طرح سے نماز کے لیے ہے، خمس کے لیے خشوع کا تذکرہ نہیں جس طرح سے نماز کے لیے ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ نماز ہی میں کیوں خشوع رکھا گیا ہے؟ اس کی بڑی پیاری حکمت علماء نے لکھی، اس کا ریزن بہت ہی پیارا لکھا ہے۔ آپ ذرا محسوس کیجئے، اگر آپ 5 آدمی ناگپور جا رہے ہوں، توجہ رہے اس مثال کی طرف، اگر آپ 5 آدمی ناگپور جا رہے تھے اور وہاں جس سے ملنا تھا وہ ایک ہی آدمی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جس سے ملنے جا رہے ہیں وہ جتنا جس کا رابطہ قوی ہوگا اتنی ہی اچھی جگہ پر ٹکائے گا، اتنی ہی اچھی جگہ پر تم کو گھر جگہ رہنے کے لیے دے گا۔ اب آپ بتائیے نکلنے سے پہلے کوشش کیا ہو رہی ہے؟ ہر ایک پوری کوشش کر رہا ہے، فون کر رہا ہے تو بات کا انداز اتنا پیارا ہے کہ اس کو میں اچھا لگ جاؤں، ہے کہ نہیں ہے؟ نکلتے وقت ہر ایک نے اپنے اپنے بیگ میں کچھ رکھا ہے گفٹ کے طور پر، اب ہر ایک پیارے سے پیارا گفٹ لے کر جا رہا ہے کوشش کہ نہیں؟ تاکہ اس کا دل ہم جیت لیں۔ ساری کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ 5 آدمیوں میں مجھ کو سب سے زیادہ چاہنے لگ جائے، اس لیے کہ اگر وہ ہم کو چاہنے لگ گیا تو مثلا اگر 10 دن ہم کو ناگپور رہنا ہے تو اگر وہ مجھ کو پسند کر لے گا تو 10 دن ہم کو 5 اسٹار ہوٹل میں رکائے گا۔ ہر ایک اس کوشش میں زیادہ سے زیادہ فون کر رہا ہے، زیادہ سے اچھا گفٹ لے کر جا رہا ہے، خود اپنی تیاری بھی ویسے ہی ہو رہی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ 5 آدمی جو نکل رہے ہیں وہ ایک ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ آپ کو ان 5 میں صرف پتا ہے کہ یہ آدمی سفید رنگ پسند کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس 10 دن کے لیے وہی کپڑے لے کر نکلیں گے جو سفید ہوں گے، اور ناگپور اسٹیشن آنے سے پہلے آپ نے فوراً باتھ روم میں جا کر سفید لباس پہن لیا، اس لیے کہ سفر میں پہن کے نکلتے تو گندا ہو جاتا۔ ناگپور پہنچنے سے پہلے آپ نے وہ لباس پہن لیا جو اس کو پسند ہے، وہ گفٹ آپ نے تیار کر لیا کہ جس گفٹ کو آپ لے کر بمبئی سے نکلے تھے۔ عزیزوں دوستوں، پروردگار عالم کا کسی ایک انسان سے رشتہ نہیں ہے، اس کا رشتہ سارے انسانوں سے برابر کا ہے، اور اس نے سارے انسانوں کے لیے نماز کو فرض کیا ہے، لیکن اب نمازوں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ اگر نمازیں سب کی ایک جیسی ہو جائیں گی تو پھر جنت کا 5 اسٹار کس کو ملے گا؟ جنت میں 3 اسٹار کس کو ملے گا؟ جنت میں 2 اسٹار پر کون ہوگا؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے رابطے کو زیادہ سے زیادہ قوی کر لو۔ رابطے کے لیے خدا کو کوئی گفٹ نہیں چاہیے، پروردگار عالم کو کوئی اور ایسا ہدیہ نہیں چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اپنا رابطہ قوی کرو۔ ہاں، جب ٹیلی فون کرنا تو ایسا نہ ہو کہ بات تو خدا سے کر رہے ہو، دیکھ کہیں اور رہے ہو، توجہ کہیں اور ہے، کہیں بازار میں ہو، کہیں مارکیٹ میں ہو، کہیں دکان پر ہو، کہیں بزنس پلاٹ کے اوپر ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے پروردگار کو مسلسل رابطے میں رکھا ہے تو رابطہ قوی ہونا چاہیے۔ رابطہ تب قوی ہوگا کہ جب انسان جو بول رہا ہو اس کی طرف توجہ بھی دے رہا ہو۔ توجہ فرمائے، مثال کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھ کو محسوس ہو جائے کہ آپ لوگوں میں سے ایک صاحب ہوتا بھی ہم لوگ کے ساتھ ہے،
آپ لوگ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا دیکھے بھی آپ کو، سنے بھی آپ ہی کی بات۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے گھر شام کو تھکے باندھے پہنچے، اب آپ نے ٹی وی کا سوئچ آن کیا، اب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کا بچہ آ کے آپ کے شانے کو ہلا ہلا کے پوچھ رہا ہے کہ پاپا آپ بتائیے کہ آپ ہمارے ٹافی لائے یا نہیں لائے، پاپا آپ بتائیے کہ آپ نے دوپہر میں کیا کیا کھانا کھایا، آپ کہاں گئے، آپ نے کیا کیا، آپ کیسے جھڑک رہے ہیں اس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی توجہ ادھر ہے، یہ بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد بچہ آپ کے پاس کنارے ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ جا کے شکایت کرے گا اپنی ماں سے کہ پاپا تو میری بات سن ہی نہیں رہے ہیں، جبکہ سن رہے تھے آپ، اگر نہ سن رہے ہوتے تو جھڑکتے نہیں۔ توجہ فرمائیں، آپ کا جھڑکنا بتا رہا ہے کہ کان تک آواز جا رہی تھی، لیکن آپ اس کو سننا اور سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ عزیزوں دوستوں، ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارے بچوں کا مزاج ہے، ہم سب کا مزاج ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے سامنے والا دیکھے بھی اور سنے بھی۔ اسی لیے معمولاً آپ دوستوں میں دیکھیے، جب دوست آپس میں بات کر رہے ہو تو کوئی ایک اگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو بھئی میری بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اس کے معنی یہ ہے کہ تم میری طرف توجہ دو۔ تو دو دوستوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بات کی جائے تو توجہ سے سنی جائے۔ لیکن اگر یہی انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، زبان کے اوپر الحمدللہ رب العالمین، اور تصور یہ ہے کہ ابھی نماز ختم ہوگی تو جا کر فلاں سے اپنا قرضہ واپس لینا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، سامان پہنچانا ہے، فلاں صاحب نے فلاں کام کہا تھا وہ کام نہیں ہو پایا ہے، اس کے لیے ہم کیا جواب دیں گے، ابھی موبائل کا فون آنے والا ہے ہم کیسے اس کا جواب دیں گے، یہ سارے تصورات بتا رہے ہیں کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو یہ بے توجہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اسی لیے بات جو کہی گئی ہے وہ شاید کسی حد تک صحیح ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو کبھی نہ یاد کر پا رہا ہو تو آئے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تو شاید نماز کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، لیکن یہ برکت نماز نہیں ہے، توجہ دیجیے گا، اس لیے کہ برکت نماز تو وہ چیز ہونا چاہیے کہ جس میں خدا سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے۔ عام انسانوں کی تو یہ حالت ہے کہ نماز کی برکت سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور جب خدا کے بندوں کو ہم دیکھتے ہیں تو تیر پیر سے نکل جاتا ہے لیکن توجہ نہیں ٹوٹ پاتی۔ درود پڑھتے محمد وآل توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو نماز ایسی ہونی چاہیے۔ واقعی طور کے پر ہمارے وہاں ایک بہت بڑی جو مشکل ہے وہ نماز کا خشوع ہے۔ نماز کے اندر انسان کی توجہ رہتی ہی نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خشوع کے لیے سب سے عمدہ دو چیزیں کہ جن دو چیزوں کی بنا پر انسان کی نماز میں خشوع پیدا ہو سکتا ہے۔ سنیں گے آپ؟ نماز میں آپ کی توجہ ادھر ادھر بھاگتی کیوں ہے؟ اسی لیے تو بھاگتی ہے نا کہ نماز کے بعد آپ کو کچھ کام کرنے ہیں۔ آج نماز ذرا دیر سے مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں، ابھی مجھ کے واپس جا کے کھانا بھی کھانا ہے۔ یہ توجہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سلام آخر کے بعد آپ زندہ رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہ سوچا کہ ابھی مجھے جانا ہے بازار سامان خریدنا ہے نماز کے بعد، یعنی آپ کو یہ یقین ہے کہ نماز کے بعد آپ کی زندگی ہے تاکہ آپ بازار جا سکیں۔ روایتوں نے بتایا کہ اپنے خشوع کو باقی رکھنا ہے تو نماز ایسے پڑھو صلی صلاۃ المودع کہ یہ گویا زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ تو جہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ میری یہ ظہر کی نماز وہ ہے کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، شاید یہ مغرب کی نماز میری آخری نماز ہو، شاید یہ عشاء کی نماز میری آخری نماز ہو، جہاں یہ تصور پیدا ہوا اب خود بخود بازار سے واپس آ جائیں گے، کہیں پکنک اسپاٹ پہ گئے تھے وہاں سے واپس آ جائیں گے، اپنے گھر گئے تھے گھر سے واپس آ جائیں گے۔ اب صرف توجہ ہے تو اس کی طرف ہے کہ اگر موت آ گئی تو کس کے پاس جانا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ تو سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ صلی صلاۃ المودع، نماز پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ دوسرا طریقہ دیکھیں، یہ تو عرفا کی بات ہے، نماز پڑھتے وقت یہ تصور پیدا کریں کہ زندگی کی آخری نماز ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پڑھ دینا کہہ دینا تو شاید آسان ہے، لیکن واقعی طور کے پر نماز پڑھتے وقت تصور کرنا کہ بس انا للہ ہونے والے ہیں، مشکل کام ہے۔ تو کیا طریقہ ہے؟
علماء نے لکھا ہے کہ اگر خشوع حاصل کرنا ہے اور صلاۃ مودع یعنی زندگی کی آخری نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز پڑھتے وقت تم لفظوں کے معنی کی طرف توجہ دو. کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جب آپ سے گفتگو کر رہے ہو تو سوچے کچھ اور زبان کچھ اور کہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہم جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ ساری وہی بات کہیں جو ذہن میں ہے. تو اگر لفظ کے معنی کی طرف توجہ کیا جائے تو خود بخود توجہ انسان کی ایک طرف رہتی ہے، ادھر ادھر نہیں جا پاتی. لہٰذا انسان جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو معنی کی طرف توجہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین معنی کی طرف توجہ. اور اسی لیے سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ انسان عربی میں نماز پڑھتے وقت اس کے اردو ترجمے کو ذہن میں لے کر آتا جائے. واقعیت یہ ہے کہ اگر انسان نمازوں میں خلوص پیدا کر لے، خشوع پیدا کر لے تو خود بخود یہ نمازیں صحیح ہو جائیں گی. نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے اور غلط تصورات سے بھی روکتی ہے. آپ محسوس کریں ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن بہرحال اگر آپ کسی اپنے سے چھوٹے کی نماز عید کا حال دیکھیے. نماز عید میں معمولاً کیا ہوتا ہے، ڈھونڈا یہ جاتا ہے کہ اس جگہ پر چل کر نماز پڑھی جائے کہ جہاں سب سے پہلے نماز عید ہو رہی ہو. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ آ کر جو ایک مہینے انہوں نے دل کو پاک کیا تھا دوبارہ دل کو گندا کرنا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے. نوبت یہ ہے کہ پوری توجہ ادھر ہے کہ جہاں نماز کے بعد جانا ہے، جبکہ نماز اگر خشوع کے ساتھ انسان نے پڑھ لی ہے تو پھر یہی نماز برائیوں سے روکنے والی ہے. یہی نماز انسان کے قدم روک دے گی کہ دیکھو ایک مہینے تم نے خود کو پاک کیا ہے، اب پھر دوبارہ اس جگہ پہ قدم نہ رکھنا کہ جس جگہ ایک مہینے پہلے تم جا رہے تھے. اس لیے کہ اگر تمہاری زندگی میں تبدیلی نہ آئی تو پھر اس ماہ مبارک رمضان کا تم پر اثر کیا ہوا. اور واقعی طور کے اوپر جو اثرات ماہ مبارک رمضان کے ہیں وہی اس محرم اور سفر مہینے کے بھی ہیں. یہ خود ایک تربیت ہے، یہ خود انسان کے اندر ایک ٹریننگ ہے. آپ دیکھیے یہی انسان ہے کہ جس سے سال کے بقیہ دنوں میں کہا جائے کہ بھئی تم ٹی وی پر کیوں فلمیں دیکھتے ہو، کبھی نہ دیکھیں تو کریں کیا. یہ تو ہوتا نہیں، نہ دیکھیں تو کیا کریں، ہمارے ذہن کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہم کیا کریں. لیکن یہی انسان کسی نے اس سے نہیں کہا محرم میں اس نے ٹی وی بند کر دیا. یہ کس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی؟ کیا اس کو اب انٹرٹینمنٹ نہیں چاہیے؟ کیا اس کا دماغ چینج ہو گیا؟ کیا اس کی فکر چینج؟ نہیں، یہ حسین کا اثر ہے، امام حسین کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ یہ انسان خود بخود اپنے کو فلموں سے بچا رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر امام حسین کسی سوسائٹی میں 2 مہینے کے لیے آ جاتے ہیں تو سوسائٹی سے برائیاں کم ہو جاتی ہیں، اور اگر برائیاں پھر بڑھ جائیں تو پھر ماننا ہوگا کہ حسین 2 مہینے کے بعد واپس چلے گئے. ہم اسی لیے 2 مہینہ کوشش کرتے ہیں کہ حسین کو صرف 2 مہینے کے لیے نہیں بلکہ 12 مہینے کے لیے مہمان بنا لو. اگر حسین 12 مہینے کے لیے کسی گھر میں آ جائیں گے تو پھر زندگی گزر جائے گی، گناہ نہیں کرے گا انسان. درود بھیج دے محمد واقعی طور کے اوپر امام حسین کی عظمت کو آپ محسوس کریں، خود بخود انسان کا مزاج چینج ہو جاتا. لیکن ایک سوال ہے، پھر وہی کہ جو سوالات آپ لوگوں کے ذہنوں میں تھے انہی کے میں جوابات دے رہا ہوں. شاید ممکن ہے کہ سوال کرنے والا اس وقت نہ ہو، لیکن بعد میں جب میری بات سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین کو یہ عظمت کیوں دی؟ امام حسین کو معمولی عظمت دے دی ہے خدا نے، لیکن کیا یہ عظمت جو امام حسین کو عطا کی ہے بقیہ اماموں کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، مولا کی شہادت کا وقت قریب ہے اور بالکل اس زندان کے اندر آخری ملاقات کے لیے مولا سے جو وفد آیا ہے، جو ڈیلیگیشن آیا ہے شیعوں کا، مولا کے چاہنے والوں کا، مولا نے ان سے ایک وصیت فرمائی. وصیت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو
پروردگار عالم نے ہر مٹی کو کھانا حرام کیا ہے. مولا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کوئی موقع ہوتا ہے, کوئی مناسبت ہوتی ہے, آپ نے کیوں یہ فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میری دفن کی جگہ پر جو مٹی رکھی ہے اس کو تبرکن اٹھا کر کوئی کھائے نہیں. مولا کیا مٹی بھی کھائی جا سکتی ہے؟ کہاں, بہت سے لوگ ہیں کہ جو مٹی کو کھاتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہر مٹی کو حرام کیا ہے, لیکن صرف ایک مٹی ہے کہ جس کو شفا کے لیے, مولا فرما رہے ہیں, جس کو شفا کے لیے کھایا جا سکتا ہے. اچھا مولا کوئی مٹی کو کھایا بھی جا سکتا ہے؟ فرماتے ہاں پروردگار عالم نے ہر مٹی کو حرام کیا ہے کھانا, لیکن صرف امام حسین کی تربت کی وہ مٹی ہے کہ جس کو اگر شفا کے لیے کھایا جائے تو جائز ہے. توجہ فرمائی آپ نے. لیکن پھر وہی سوال کہ امام حسین ہی کو کیوں یہ عظمت ملی, ساتویں امام کو کیوں نہیں عظمت ملی, چھٹے امام کو کیوں نہیں عظمت ملی, خود مولا کائنات ان کو کیوں نہیں یہ عظمت ملی؟ آپ جانتے ہیں اہل بیت اطہار کے درمیان امام حسین کو جو درجہ ملا ہے, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, حسین کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں. سنیے, اگر کہیں پر کوئی بورڈ لگا ہوتا ہے تو اس سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جیسے کہیں پر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں پر سلو ڈرائیونگ کیجئے اس لیے کہ بچوں کا اسکول ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہاں کے اوپر بچوں کا اسکول ہے, مناسبت تھی. لیکن اگر آپ ہاسپٹل کے بغل سے گزریے تو وہاں یہ نہیں لکھا ہوگا, وہاں کچھ اور لکھا ہوگا. وہاں لکھا ہوگا کہ نو ہارن پلیز, اس لیے کہ ہاسپٹل میں مریض لیٹے ہیں. بورڈ کو چینج کر دیجئے آپ. اسی نو ہارن پلیز کے بورڈ کو لا کر بچوں کے اسکول کے باہر لگا دیجئے. اب ایکسیڈنٹ کم نہیں ہوں گے, بڑھ جائیں گے, اس لیے کہ بچوں کی توجہ ہارن کی بنا پر ہوتی ہے. اگر آپ ہارن بجائے بغیر دندناتے ہوئے نکل جائیں گے تو ایکسیڈنٹ بڑھ جائیں گے. آپ خود غور کیجئے, مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے ریکویسٹ سیل فون سوئچ آف, یہ یہاں لکھا ہوا ہے. یہ بورڈ کسی چوراہے پہ نہیں لگایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر سائلنس ہے, سب خاموشی ہے. اگر بیچ میں نماز کے درمیان اچانک کسی کا موبائل بولے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سب کی توجہ بڑھ جائے گی. لیکن چوراہے کے اوپر جہاں سب شور مچا رہے ہیں, 50 گاڑیاں لائن میں لگی ہیں, ہر ایک ہارن بجا رہا ہے. اب اگر آپ نے اپنے موبائل کا سوئچ آف کر دیا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ موبائل کے اوپر کون سا کوئی ہم کو کال کر رہا ہے, بلا رہا ہے. توجہ فرمائی. تو ہر بورڈ مناسبت والی جگہ پر لگایا جاتا ہے. اب ذرا بتائیے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, یہ مناسبت کا بورڈ کہاں لگا ہوا ہے؟ بتائیے آپ. زمین کے اوپر نہیں, یہ بورڈ زمین پر کہیں نہیں لگا ہے. اب توجہ رہے, جہاں بورڈ ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا اثر وہاں والوں پر ہے. آپ نے کہا اس کو امام باڑے میں لگاؤ, انہوں نے کہا مسجد میں لگاؤ, انہوں نے کہا کہ کسی اور بارگاہ میں لگاؤ, کسی نے کہا کربلا لے آ کے لگاؤ. نہیں, ہم زمین کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اس بورڈ کی بلندی کو دیکھیے. حضور اکرم ہیں جو زمین کی وادی سے نکل کر معراج پر جا رہے ہیں. معراج پر بھی پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, مسلسل حضور اکرم ہے جو آسمان پہ آسمان بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں. 7 آسمان حضور اکرم نے کراس کیے. اور اس کے بعد جب عرش الہی پر پہنچے تو ابھی بھی عرش الہی سامنے ہے, وہاں پر نہیں, بلکہ حضور اکرم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا. اب ذرا سوچئے, زمین سے آسمان کی بلندی, ان آسمانوں میں بھی پہلا جو ہم کو دکھتا ہے وہ پہلا آسمان ہے. ان آسمانوں میں بھی پہلا, دوسرا, تیسرا, 7 آسمان, کتنی بلندی. اس کے بعد عرش الہی وہ اور بلند. عرش الہی پر بھی حضور اکرم جیسا نبی جب سر اٹھا کر دیکھ رہا ہے تو اب جو چیز دکھے گی اس کی زمین سے بلندی سوچئے. توجہ فرما رہے ہیں. اب اس چیز کی زمین سے بلندی سوچئے کہ وہ بلند کتنی ہوگی. حضور اکرم نے اب جو نظر اٹھائی تو عرش کے اوپر بلندی پر لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, حسین کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں. تو پھر وہی بات میں نے عرض کیا کہ جہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں اس کی کوئی مناسبت ہے. اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ عرش الہی کے چاروں طرف یہ ہیں کون کہ جن کے لیے حسین کشتی نجات ہیں؟
حسین نجات دینے والے کس کے لیے ہیں؟ کون سا گناہگار بندہ ہے کہ جو عرش الہی کے چاروں طرف ہے؟ آپ نے کبھی عرش الہی کے بارے میں گناہگار نہ کہیے، اس لیے کہ عرش الہی کے پاس تو صرف وہ جا سکتا ہے جو صاحب عصمت ہوتا ہے، جو معصوم ہوگا وہی عرش الہی کے پاس جائے گا۔ عرش الہی کے چاروں طرف پتہ ہے کون ہے؟ انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اور بعض روایتوں کی بنا پر بعض مقدس ملائکہ ہیں۔ تو آپ ذرا انصاف سے بتائیے، یہ سب معصوم موجود ہیں۔ نبی گناہگار نہیں ہوتا، اولیاء گناہگار نہیں ہوتے، اوصیاء گناہگار نہیں ہوتے، ملائکہ گناہگار نہیں ہوتے، تو پھر حسین کشتی نجات ہیں کس کے لیے؟ تو اب یہ نہ سوچئے گا کہ حسین صرف گناہگار انسانیت کے لیے کشتی نجات ہیں، بلکہ معصوم انبیاء کے لیے بھی کشتی نجات ہیں، اولیاء کے لیے بھی ہیں، اوصیاء کے لیے بھی ہیں، ملائکہ کے لیے بھی ہیں۔ ہم سمجھتے تھے حسین کی ہدایت زمین کے لیے ہے، خدا نے بتایا نہیں، زمین نہیں، آسمان والے بھی حسین سے ہدایت لیتے ہیں۔ درود بھیج دیں محمد سنیے گا پھر وہی سوال کہ حسین ہی کیوں؟ ایک شخص آیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا آپ کے جد امجد سے ایک روایت ہم تک پہنچی، ایک حدیث پہنچی۔ کون سی حدیث؟ کہ آپ کے جد امجد نے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہیں۔ مولا نے فرمایا بالکل تم نے صحیح سنا، میرے جد نے فرمایا ہے۔ اس نے برجستہ کہا وہی سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کہا مولا آپ کشتی نجات نہیں ہیں؟ مولا نے جواب دیا کلنا سفن النجا، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں۔ لیکن وہ بھی ذرا تیز قسم کا صحابی تھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کہا مولا آپ کہیں تو صحیح رہے ہیں، لیکن آپ کے جد نے جب فرمایا تھا تو آپ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ آپ کشتی نجات ہیں، امام حسین کے بارے میں فرمایا ہے۔ مولا کہتے ہیں کلنا سفن النجا ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن حسین اس کشتی نجات کا نام ہے جو ساحل مراد پر سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ توجہ فرمائی، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین کو یہ عظمت دی ہے کہ ساری کشتیاں چلیں گی تو، لیکن حسین اپنی منزل پر سب سے پہلے پہنچے۔ لیکن سوال پھر اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے یہ درجہ کسی اور کو نہیں دیا؟ مولا کائنات کو نہیں ہے میرا درجہ؟ آیا ایک شخص آنے کے بعد حضور اکرم کی خدمت میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے بعد کسی نے کسی امام کی زیارت کی تو اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا کأنہ زارنی، گویا اس نے میری زیارت کی۔ مولا کائنات نجف اشرف جائیے، انشاءاللہ خدا سب کو سعادت نصیب کرے۔ نجف اشرف میں مولا کی زیارت رسول خدا کی زیارت کا ثواب۔ بقی میں ائمہ کی زیارت کرنے جائیے، امام کی زیارت، رسول خدا کی زیارت، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ صرف ایک امام ہے کہ جن کی زیارت میری زیارت کا ثواب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا امام؟ فرماتے ہیں کہ ایک امام ہے کہ جس کی زیارت کرنے اگر کوئی جائے کأنہ زار اللہ فی عرشہ، گویا پروردگار عالم کی عرش پر زیارت کی گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نواسا حسین ہے، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اپنے پروردگار کی عرش پر زیارت کی۔ آپ محسوس تو کریں عظمت حسین کو۔ لیکن پھر وہی سوال، خدا را یہ حسین ہی کو کیوں شرف دیا؟ حسین کو یہ شرف ملا کہ حسین کی زیارت خدا کی زیارت، حسین کو یہ شرف ملا کہ یہ وہ کشتی نجات ہیں جو ساحل مراد پر سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ حسین وہ کشتی نجات ہیں کہ جس کشتی نجات پر انبیاء بھی تشریف فرما ہیں، اولیاء بھی بیٹھ رہے ہیں، اوصیاء بھی آ کر بیٹھ رہے ہیں، ملائکہ بھی اس سے ہدایت لے رہے ہیں۔ تو خدا را یہ درجہ حسین کو ملا کیوں؟ سنیے جواب۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، خود قرآن مجید کی آیت سنیے، سورہ نساء کی آیت ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو سلام کیا جائے تو یا تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اس کے جیسا جواب دو۔ سورہ نساء آیت نمبر 86 کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟
اگر تم کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس سے بہتر جواب دو یا اس کے جیسا جواب دو. اگر کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم تو اب ذمہ داری ہے کہ وعلیکم السلام نہ کہیے, وعلیکم السلام کہیے, اس لیے کہ اس نے عزت سے سلام کیا تو آپ عزت سے جواب دیجئے. اور بہتر یہ ہے کہ ورحمۃ اللہ بڑھا دیجئے, وبرکاتہ بڑھا دیجئے. اس لیے قرآن نے پہلے کیا کہا ہے کہ تم اس سے بہتر جواب دو یا اس کے جیسا جواب دو. اگر کسی نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب جواب میں صرف وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہے. اور اگر بہتر سمجھے تو ورحمۃ اللہ کے ساتھ ساتھ وبرکاتہ بڑھا دیجئے, اس لیے کہ اس سے بہتر جواب دینا ہے. یہ تو ہے فقہی مسئلہ, سب جانتے ہیں. اور نماز کے درمیان بھی اسی لیے انسان کے لیے حکم ہے کہ کسی بات کا جواب نہ دو. کسی نے پوچھا آپ ٹھیک ہیں, ابھی جواب نہیں دے سکتے آپ, اس لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ مثال کے طور کے اوپر آج اپنا پیسہ لے کر آئے ہیں, جواب نہیں دے سکتے. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا السلام علیکم, اب جواب واجب ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ جو جواب دیں گے بعین ہی وہی بات کہیے جو سلام کرنے والے نے کہی ہے. اگر اس نے کہا السلام علیکہ تو جواب کہیے السلام علیکہ. اس نے کہا السلام علیکم تو آپ بھی کہیے السلام علیکم. جیسا سلام ویسا ہی اس کا جواب دے دیجئے آپ. توجہ فرمائی, یہ ہے فقہی حکم. لیکن اس کا ہماری بحث سے ربط کیا ہے, رشتہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر تم کو تحیت کیا جائے, تحیت عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ تحیت کا ایک حصہ سلام ہے, لیکن اصل معنی تحیت کے ہوتے ہیں کسی کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا. توجہ فرمائیں, یعنی اگر تم کو کوئی انسان ہدیہ پیش کرے تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو اس سے بہتر تم اس کو دو, نہیں تو کم از کم اس کے جیسا ضرور دو. مثال کے طور کے اوپر الطاف بھائی نے اگر آپ کو چائے کے اوپر بلایا تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یا تو اس سے بہتر ان کو دیں, نہیں تو کم از کم چائے پہ ضرور بلائیں. اور نہیں بلا سکتے تو ان کو بتائیں کہ بھائی شکریہ آپ نے چائے پلایا لیکن ہم نہیں بلا پا رہے ہیں. سمجھانا ضروری ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اگر انسان کسی دوسرے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بہتر دے یا کم از کم اس کے جیسا جواب ضرور دے. یہ تو ایک عام سی بات ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ ایک انسان ہے کہ جس نے آپ کو اپنے گھر پہ بلایا تو, لیکن اب اس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں. اس نے دوسرے سے قرضہ لیا, آپ کے کھانے کا انتظام کیا. اب آپ کی ذمہ داری یہ اخلاقی ہے کہ آپ کو اگر پتا چل جائے کہ وہ قرضدار ہو گیا آپ کی بنا پر تو آپ اس کے قرضے کو ضرور ادا کریں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پتا چل جائے کہ یہ انسان نے ایک دعوت کے لیے اپنا گھر گروی رکھ دیا, ہوتا ہے بعض اوقات انسان قرضہ لینے کے لیے پورا گھر جو ہے اپنا پیپر دے کے چلا آتا ہے. اس انسان نے اپنے گھر کو داؤں پر لگا دیا تاکہ آپ کو دعوت دے, آپ کو دعوت میں کھانا کھلائے. تو پھر اب آپ کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس گھر کو چھڑائیں اور اس کو واپس کرائیں, اس لیے کہ اس نے آپ کے لیے قربانی دی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اخلاقی طور کے اوپر ذمہ دار ہو جاتا ہے. اگر کسی دوسرے نے اس کے لیے قربانی دی ہے تو پھر انسان بھی خود کو اس کے سامنے قربان کر دیتا ہے. اگر یہ حکم انسانوں کے لیے ہے تو پھر خدا بھی تو اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہے, خدا بھی تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اگر بندے نے کہ اپنے پروردگار کے لیے اپنی جان کو دے دیا تو خدا بھی ویسے ہی اس کو اجر دیتا ہے. اگر اس نے اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی جان بھی دے دی تو پھر خدا بھی اس کو ویسا ہی اجر دے گا. اب ذرا سوچئے کہ اگر کسی انسان کے پاس جو کچھ بھی تھا, جتنا کچھ بھی تھا, اگر اس نے خدا کے حوالے کر دیا تو قرآن کہتا ہے یا تو اس سے بہتر دو یا کم از کم اس کے جیسا دو. تو اس حکم قرآن کے معنی یہ ہے کہ اگر حسین اپنا سب کچھ لے کر حاضر ہو گئے, خدارا سب کچھ میں نے دے دیا, تو پھر ادھر سے بھی آواز آئی اگر حسین تم نے سب دیا ہے تو میں بھی سب تیرے حوالے کر دوں گا. تو بیٹے محمد والے اور واقعیت بھی یہی ہے. میرے استاد کا جملہ ہے
کہ اگر خدائی دی جانے والی چیز ہوتی تو پھر خدا یہ خدائی بھی دے دیتا، اس لیے کہ حسین نے اپنے پاس کچھ بچایا نہیں ہے، کیا کیا نہ دیا حسین۔ آپ ذرا سوچیں، کسی بچے کو آپ نے دیکھا ہے، یہ بچہ آپ کا لاکھ پیارا صحیح، آپ کا خود کا بیٹا ہے، لیکن یہ علی اصغر سے بہتر نہیں ہو سکتا، آپ کا جوان بیٹا علی اکبر سے بہتر نہیں ہو سکتا، آپ کا جوان بھائی عباس جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نوجوان بچہ جناب قاسم سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ذرا حسین کے دل سے پوچھئے، قاسم کی قربانی بھی دے چکے ہیں، اپنے بھائی عباس کو بھی قربان کر چکے ہیں، علی اکبر کی جوانی کو بھی پیش کر دیا ہے، علی اصغر کا وہ چھوٹا سا بچپنا، ایک 6 مہینے کا بچہ، اس کو بھی خدا کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ حسین نے سب صبح سے لے کر عصر تک خدا کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن اب جب حسین کی باری آئی تو اب کون ہے کہ جو حسین کی طرف سے اس قربانی کو پیش کرے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ عصر کے ہنگام میں جب حسین کا سر نیزے پر بلند ہوا ہے، اس موقع کے اوپر ایک بی بی چادر پوش میدان کربلا میں آئی، آنے کے بعد حسین کے بازو حسین کے پہلو میں کھڑی ہوئی، آواز دیا اللہم تقبل منا، خدا را زینب سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ میں کہوں گا اے زینب ہمارا کروڑوں سلام ہو۔ ارے عصر کے ہنگام میں حسین کی کربلا تو ختم ہو گئی، لیکن اب ایک زینب کی کربلا شروع ہو رہی ہے۔ ارے اس کربلا میں کبھی بازار دکھائی دے گا، کبھی دربار دکھائی دے گا، کبھی زندان دکھائی دے گا۔ اور عزاداروں ایک جملہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، اب جو زینب نے اس کربلا کا آغاز کیا تو انداز یہ ہے کہ اب شام کے دروازے کے اوپر روک دیا گیا۔ ارے سیدانیوں کو کیوں روکا گیا ہے؟ عزاداروں عجیب جملے ملتے ہیں، ارے سیدانیوں کو کیوں روکا گیا ہے؟ سیدانیوں کو کیوں نہیں لے کر آگے جایا جاتا؟ ارے وہ جگہ آج بھی ہے کہ جہاں سیدانیوں کو ایک دن کھڑا رکھا گیا تھا، ارے کیوں نہیں قافلہ آگے بڑھاتے؟ عجیب جواب ملا کہ ارے ابھی دربار تیار نہیں ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے دربار کیسے تیار ہوتا ہے۔ ارے بڑے بڑے آئینے لگائے جاتے تھے کہ جن آئینوں کے اندر تصویریں دکھائی دیتی تھی، ارے اونچائیوں پر کرسیاں رکھی جاتی تھی، سران لا کر بٹھائے جاتے تھے، اور اس دربار میں سیدانیوں کو لے کر آیا جانا ہے۔ لیکن ایک جملہ ملتا ہے، اب جو زینب اس دربار میں داخل ہو رہی ہے، بس عزاداروں آخری زحمت آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، اب جو زینب دربار میں داخل ہو رہی ہے، انداز یہ ہے وہی متنکرہ۔ ارے آپ نے کسی غیرت دار گھرانے کو دیکھا ہوگا، جب یہ غیرت دار گھرانہ کسی مجمع میں داخل ہوتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہی متنکرہ۔ ارے زینب یہ کوشش کر رہی تھی کہ جب دربار میں داخل ہو تو کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے۔ علی کی بیٹی اب شام کے دربار میں یہ کوشش کر رہی ہے کوئی زینب کو پہچاننے والا نہ مل جائے، لیکن ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے، اب جو قافلہ اندر داخل ہوا، آواز بلند ہوئی، ہاں ہیا زینب، ہاں ہیا ام کلثوم۔ ارے یہ زینب آ رہی ہے، یہ ام کلثوم آ رہی ہے، یہ رباب ہے، یہ ام لیلہ ہے، وہ سید سجاد ہیں۔ عجب نہیں سید سجاد نے نیزوں کے درمیان اس ایک نیزے کو ڈھونڈا ہو اور پھر اس کے بعد سر کی طرف دیکھ کر آواز دیا ہو، اے چچا عباس۔ ارے اگر آپ زندہ ہوتے تو پھر کسی میں یہ مجال نہ تھی فاطمہ کی بیٹیوں کا نام بڑے دربار میں لیا جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، خداوند ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدا را ان آنسوؤں کو رومال شہزادی دو عالم میں جگہ عنایت فرما، خدا را ہم سب کو خدمت دین، خدمت اہل بیت، خدمت قرآن کی توفیق پر رحمت فرما۔
خدا را ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا زدار قرار دینا. خدا را ہم سب کو امام عصر کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ہم سب کو امام کی رکاب میں شہادت نصیب فرما. خدا را ہم سب کو امام کی رکاب میں دشمنان حسین سے انتقام لینے کی توفیق عنایت فرما. خدا را جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما. جو نوجوان بے روزگار ہیں ان سب کو برسر روزگار فرما. جو بچے ہمارے امتحانات میں مصروف ہیں ان سب کو امتحانات میں کامیاب و کامران فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.